بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم صحیح بخاری پڑھیں گے۔ کتاب الصلاۃ، نماز کے مسائل ہم پڑھ رہے ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 102، سب سے نیچے 102۔ باب ما یقرأ بعد تکبیری، آدمی کیا پڑھے گا اللہ اکبر کہنے کے بعد۔ یہ باب امام بخاری رحمہ اللہ نے قائم کیا یہ بتانے کے لیے کہ نماز کا آغاز جب اللہ اکبر سے کرنا ہے تو اس کے بعد جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ پڑھنا ہے۔ اب پڑھنے کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ وہ جیسے عموماً ہم دیکھتے ہیں امام کو کہ وہ اللہ اکبر کے بعد سورہ فاتحہ سے آغاز کرتا ہے، تو کیا ویسے ہی اللہ اکبر کے بعد سورہ فاتحہ ہی پڑھنی ہے، کچھ اور تو نہیں پڑھنا؟ یہ بھی ایک موقف ہے۔ اور بعض اہل علم نے یہ کہا ہوا ہے کہ اللہ اکبر کے بعد کوئی اور ذکر نہیں ہے۔ جو فرض نمازیں ہیں ان میں ڈائریکٹ جو ہے وہ سورہ فاتحہ سے آغاز کیا جائے گا، ثنا نہیں ہے۔ یہ شروحات میں لکھا ہوا ہے۔ بہرحال ویسے یہ عجیب سی بات لگتی ہے کہ کیسے اہل علم نے کہہ دیا اس پر۔ یہ امام مالک کا بھی نام لیتے ہیں، یہ امام مالک رحمہ اللہ کا بھی کہ یہ موقف ہے، جب کہ اس کے اوپر واضح احادیث ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ جو ہے نا وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جیسا کہ یہ دو احادیث لے کر آئے ہیں۔ ایک حدیث میں یہ کہ آپ نماز کا آغاز کرتے تھے سورہ فاتحہ سے، اور دوسری حدیث میں یہ کہ خاموش رہتے تھے اور اس کے درمیان میں کچھ پڑھتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ بلند آواز سے جہری نمازوں میں جیسے کہ پتہ چل جاتا ہے کہ بلند آواز سے جب امام جو ہے وہ قرات کرتا ہے تو جو بلند آواز سے جو پڑھنے والے کیا کہتے ہیں جو چیزیں ہیں تو وہ سورہ فاتحہ سے اس کا آغاز ہوگا، لیکن اس سے پہلے بھی ذکر ہے۔ اور رہا بسم اللہ کا مسئلہ کہ بھئی نماز جو ہے وہ کیا کہتے ہیں قرات سے پہلے بسم اللہ جو ہے وہ بندہ بلند آواز سے پڑھے گا یا کہ نہیں، تو اس پر بھی بہت کچھ لکھا ہوا ہے۔ اور جو راجح موقف ہے جس کی طرف اہل علم گئے ہیں، جیسے کہ انہوں نے بھی ادھر حاشیے میں لکھا ہوا ہے، وہ یہی ہے کہ بسم اللہ تو پڑھے لیکن آہستہ جو ہے نا وہ انسان پڑھے، یہ بہتر ہے۔ پڑھیں۔ انس سے مروی ہے، حضرت انس سے مروی ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر، بے شک اللہ کے نبی اور ابو بکر و عمر کانوا یفتتحون الصلاۃ، آپ نماز کا آغاز کرتے تھے بالحمد للہ رب العالمین، سورہ فاتحہ سے۔ اب یہ حاشیے میں لکھ رہے ہیں نمبر 1 میں وعد الحدیث بظاہر یشیر الی عدم قراءۃ بسم اللہ یہ بسملہ وصریح بعدم قراءتها جہرا۔ ٹھیک ہے، باتیں نہیں کریں بھائی، یہ حدیث ظاہری طور پہ اشارہ کر رہی ہے کہ بسم اللہ کو نہیں پڑھا جائے گا، وصریح بعدم قراءتها جہرا، اور بلند آواز سے نہیں پڑھا جائے گا، اس میں یہ واضح طور پہ ہے۔ وفیہ ایماء الی عدم کونہ جزءا للسورہ، اور اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ یہ سورت کا بھی جزء نہیں ہے۔ اذ لو کان جزءا لسورۃ لجہر بہا کما جہر بسائر اجزائها کذا فی الخیر الجاری، اگر یہ کسی سورت کا جز ہوتی، یہ ہر سورت کے ساتھ لکھی ہوئی ہے، ایک ایک سورت کا جز ہوتی، تو اللہ کے نبی جیسے کہ ایک سورت کے دیگر اجزاء جو ہیں وہ آپ بلند آواز سے، دیگر اجزاء مطلب دیگر آیات، ایک سورت کی ساری آیات بلند آواز سے پڑھتے ہیں تو اس کو بھی پڑھتے ہیں۔ آگے پھر اس کے حوالے سے آگے اور جو ہے نا وہ باتیں جو ہیں وہ لکھی ہوئی ہیں کہ ہاں یہ قرآن مجید میں تو ہے، قرآن مجید میں سے ہے، قرآن مجید کے 2 گتوں کے درمیان جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے وہ قرآن مجید ہے، لیکن واقعتاً یہ صورت میں سے نہیں ہے۔ یہ لکھا ہوا گیا وَسَيُّ مِمَّا ذَهَبَ أَصْحَابُنَا مِنَ الْقُرْآنِ لِأَنَّ الْأُمَّةَ أَجْمَعَتْ عَلَىٰ أَنَّ مَا كَانَ مَكْتُوبًا بَيْنَ دُفَّتَيْنِ بِقَلَمِ الْوَحْيِ فَهُوَ مِنَ الْقُرْآنِ وَالتَّسْمِيَةُ كَذَلِكَ وَأَنَّ مَا ذَلِكَ لَيْسَ مِنَ السُّورَةِ وَلِذَلِكَ تُتْلَىٰ آيَةً مُفْرَدَةً فِي أَوَّلِ كُلِّ سُورَةٍ كَمَا تَلَاهَا النَّبِيُّ۔ چلیں اچھا آگے یہ بھی کہتے ہیں وہ نا بسم اللہ کی بات آگئی نا ضمن میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ بھئی نماز کا آغاز یعنی قرات کی بات ہو رہی ہے نا، باب ما یقرأ بعد تکبیر، اللہ اکبر کے بعد آدمی کیا پڑھے گا، یعنی قرات کا آغاز کہاں سے کرنا ہے، کچھ اور بھی پڑھنا ہے یا کہ نہیں، بتا دیا میں نے، بعض اہل علم کے ذکر ہے، لیکن مجھے عجیب سی بات لگی کیسے ایسے ہو سکتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کچھ اور بھی نہیں ہے، ثنا بھی نہیں ہے، ڈائریکٹ قرات ہے، فرض نمازوں کی بات ہو رہی۔ تو
ضمن میں پھر یہ بھی کہ بسم اللہ بندہ پڑھے گا یا کہ نہیں. کہتے ہیں علامہ عینی نے کہا ہوا ہے، یہ نمبر 3 لائن ہے حاشیہ نمبر 1 کی، وحدیث الجہری وإن کثرت رواتها فکلها ضعیفۃ ولیست، یہ پتہ نہیں آگے کیا لفظ میں، اچھا مخرجۃ فی الصحاح ولا فی المسانید المشہورہ انتہا. جو مشہور مسند مسانید ہیں، کتابیں جو ہیں اور جو سیاح ہیں، ان میں وہ جو ہے نا جہر والی احادیث نہیں آئی ہیں، اگرچہ اس کے راوی جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اور ابن تیمیہ نے کہا وروینہ عن الدارقطنی انہ قال لم یصح عنہ فی الجہر حدیث، اللہ کے نبی سے بسم اللہ بلند آواز سے پڑھنے کے بارے میں کوئی بھی حدیث نہیں آتی ہے. اور مسلم میں ہے ان رسول اللہ کان یسر بسم اللہ الرحمن الرحیم بابا بکر و عمر، اللہ کے نبی اور ابو بکر و عمر اور عمر یہ بسم اللہ جو ہے نا وہ آہستہ جو ہے وہ پڑھتے تھے. چلیں وہی نا پچھلی حدیث سے یہی لگتا ہے کہ اللہ اکبر کہنے کے بعد نماز کا آغاز قرأت سے ہے، الحمدللہ، کوئی اور چیز نہیں پڑھنی. تو امام بخاری رحمہ اللہ جو ہے نا وہ لے کر آئے ہیں کہ نہیں، یہ ایسے بات نہیں ہے. کان رسول اللہ یسکت بین تکبیری و بین القراءۃ اسکاتۃ، آپ اللہ اکبر اور پڑھنے قرأت کے درمیان کچھ دیر خاموش رہتے تھے. خاموش رہنا اسکاتۃ، تھوڑا سا خاموش رہنا، ایک دفعہ خاموشی. راوی نے کہا آصبو قال ہنیۃ، میرا خیال ہے انہوں نے یہ بھی کہا تھا ہنیۃ تھوڑی سی دیر، اسکاتۃ ہنیۃ. میں نے کہا بھی ابھی انت و امی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، اسکات ہوگا بین تکبیری و بین القراءۃ ما تقول، آپ کا خاموش ہونا ہوتا ہے اللہ اکبر اور قرأت کے درمیان، تکبیر اور قرأت کے درمیان، ما تقول آپ کیا کہتے ہیں. آپ نے کہا میں کہتا ہوں اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعد بین المشرق والمغرب، اے اللہ میرے اور میرے گناہوں میں دوری کر دے اتنی جتنی کہ مشرق اور مغرب کے درمیان. اللہم نقی من الخطایا، اے اللہ مجھے گناہوں سے صاف کر دے، کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، جیسے میل کو چیل سے سفید کپڑا صاف کیا جاتا ہے. اللہم اغسل خطایا بالماء والثلج والبرد، میری غلطیوں کو اے اللہ دھو ڈال پانی کے ساتھ اور برف کے ساتھ اور اولوں کے ساتھ. تو مطلب یہ ہے کہ آپ خاموش رہتے تھے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ کچھ پڑھتے نہیں تھے یا کچھ اور نہیں پڑھا جا سکتا. تو جنہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ اگر کسی نے کہا ہے تو چلیں. اچھا یہ بابن آگے بابن آ گیا. اب بابن میں امام بخاری رحمہ اللہ کا طرز عمل کیا ہوتا ہے کہ جو نیچے حدیث لے کے آتے ہیں اس کا پچھلے باب اور پچھلی حدیث کے ساتھ جو ہے نا وہ ربط ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی جزوی ربط ہوتا ہے. اب پیچھے حدیث میں باب میں ہم یہ پڑھ لیا کہ عموماً صورتحال یہ تھی کہ قرأت کے بعد، جو مجھے سمجھ آئی یہ بات، یہ آگے والے باب کو دیکھ کر نا کہ قرأت سے پہلے اور تکبیر کے بعد جو ہے نا وہ آپ کچھ دیر خاموش رہتے تھے اور کچھ مختصر سی دعا جو ہے وہ پڑھتے تھے. یہ عام صورتحال تھی جو ہے نا کیا کہتے ہیں. اور یہ حدیث بتا رہی ہے کہ یہ جو ہے نا یہ فرائض ہیں، یہ ان کی بات ہے. ہاں جو نوافل ہیں ان میں آپ کوئی ذکر لمبا بھی کر سکتے ہیں، اس کی گنجائش ہے، جیسا کہ یہ حدیث نیچے آ رہی ہے. اللہ کے نبی جو ہے نا وہ لمبے قیام کر رہے ہیں، اب حدیث آپ نے پہلے پڑھی ہوئی ہے لمبے رکوع اور لمبے سجدے. اب لمبا کیسے آپ کریں گے؟ لمبا مطلب ہے جب جیسے بندہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور قرآن مجید کے جو آپ نے جو صورتیں پڑھنی ہیں وہ لمبی صورتیں بندہ پڑھتا ہے، تو اس میں یہ بھی ایک جو ہے نا وہ ایڈیشن کا ایک طریقہ ہے کہ آپ سورہ فاتحہ سے پہلے جو دعائیں ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس کو، وہ لمبی دعائیں جو ہیں وہ آپ پڑھ لیں. مجھے بہرحال یہ بات سمجھ آئی ہے. چلیں، کیونکہ یہ جو ہے نا یہ دعا بھی آتی ہے کہ نماز جب شروع کرتے اللہ کے نبی تو یہ اللہم باعث بینی و بین خطایا یا اللہ اکبر کے بعد آپ یہ پڑھتے. اور جو ہے نا وہ اور دعائیں بھی آتی ہیں بہت خوبصورت اور کیا کہتے ہیں قدر طویل اس سے، اور مختلف آتی ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ جب ان کو بندہ مختلف پڑھے گا تو ظاہر بات ہے چیز جو ہے وہ لمبی ہو جائے گی. بابن عن اسماء بنت ابی بکر ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی صلاۃ الکسوف، آپ نے نماز کسوف سورہ گرین لا گیا وہ نماز پڑھی، فقام آپ نے قیام کیا، فاطال القیام لمبا قیام کیا، ثم رکع، انہوں نے بھی میرا خیال ہے
اچھا انہوں نے بھی ہاں یہی بات لکھی ہوئی ہے، ویسے میں نے بھی حاشیہ دیکھا ہے، انہوں نے بھی یہ لکھا ہوا ہے میں نے ایسے ہی بس نا ذرا اندازہ کر کے ایسے بات کی ہے، یہ میں بھی پڑھ دیتا ہوں حاشیہ۔ فقام آپ نے قیام کیا، فطال القیام لمبا قیام کیا، ثم رکع پھر رکوع کیا، فطال الرکوع لمبا رکوع کیا، ثم قام فطال القیام پھر آپ نے قیام کیا لمبا قیام، ثم رکع فطال الرکوع پھر آپ نے رکوع کیا لمبا رکوع، ابھی 2 رکوع ہو گئے، ثم رفع پھر آپ اٹھے، ثم سجدہ پھر آپ نے سجدہ کیا، فطال سجود لمبا سجدہ کیا آپ نے، ثم رفع پھر آپ اٹھے، ثم سجدہ پھر سجدہ کیا، فطال سجود آپ نے لمبا سجدہ کیا، ثم قام پھر آپ نے قیام کیا، فطال القیام، ثم رکع فطال الرکوع، ثم رفع فطال القیام، ثم رکع فطال الرکوع، ثم رفع، مطلب پیچھے بھی 2 دفعہ رکوع کیا، یہاں بھی فسجدہ پھر آپ نے سجدہ کیا، فطال سجود، ثم رفع پھر آپ اٹھے، ثم سجدہ فطال سجود، ثم صرف پھر آپ پھرے۔ آپ نے کہا قد دنت منی الجنت، تحقیق جنت میرے قریب آ گئی، حتی لو اجترأت علیہا، یہاں تک کہ اگر میں جرت کرتا اس پہ، لجیتکم بقطاف من قطافیہ یا قطافیہ، اس کے پھلوں یا خوشوں میں سے، گچھے لکھا ہوا ہے، وہی العنقود جمع القطف، اس کے گچھوں میں سے کچھ گچھے میں تمہارے پاس لے آتا، یعنی انگور کے جو ہے نا وہ، یا کوئی کسی اور پھل کے، ودنت منی النار، اور آگ میرے قریب آئی، یعنی وہ چیزیں جو ہے نا مجھے دکھائی گئیں، نماز میں چیزیں مجھے دکھائی گئیں، جنت دکھائی گئی اور جہنم دکھائی گئی، تو اتنی قریب آ گئی تھی کہ بھئی اگر میں کوئی گچھا توڑنا چاہتا تو میں گچھا توڑ لیتا اور میں وہ تمہیں دے دیتا۔ ودنت منی النار، اور آگ میں سے قریب آئی، حتیٰ قلت، یہاں تک کہ میں نے کہا اے ربی، اے میرے رب، آبانا معاہم، کیا میں جہنمیوں کے ساتھ ہوں کہ جہنم جو ہے وہ ادھر میرے اتنے قریب آ گئی ہے۔ فَإِذَا امرأۃ، تو اچانک ایک عورت وہاں پہ میں نے دیکھی، اسیب تو میرا خیال ہے ربی کہہ رہے ہیں انہو قال، آپ نے یہ کہا تھا، تخدشها حرۃ، ایک جو بلی ہے اس کو وہ نوچ رہی ہے، وہ کھرونڈے مارنا، ان کی کیا کہتے ہیں، یہ نوچنے ہی کہتے ہیں نا۔ میں نے کہا ما شان وادی، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ قالوا، انہوں نے کہا، یعنی جو وہاں پہ تھے فرشتے، حبستھا، اس نے اس کو روکا تھا، حتی ماتت جوعاً، یہاں تک کہ یہ بھوک سے مر گئی، لا اطعمتھا، نہ اس نے اس کو کھلایا، ولا ارسلتھا تاکلوا، اور نہ اس نے اس کو چھوڑا تاکلوا کہ وہ کھا لے۔ دروازہ کھلا ہوا آپ لوگوں کو تو نظر نہیں آ رہا میرا خیال ہے۔ نافع نے کہا حسب تو میرا خیال ہے انہو قال، آپ نے یہ کہا تھا، من خشیش الارض او خشاشن، زمین کے کیڑے مکوڑوں سے کھا لیں۔ یہ طالب علموں کے لیے اٹھنا بھی میرا خیال ہے بڑا مسئلہ ہوتا ہے، سستی کے مارے، ویسے زندگی میں انہوں نے بڑے بڑے کام کرنے ویسے، اور حال یہ ہے کہ اٹھ کے دروازہ نہیں بند کر سکتے۔ اب یہ کیا لکھا ہوا ہے نمبر 5 میں، عینی نے کہا فقام ہے نا، فقام فطال القیامہ، نمبر 5 میں لکھا ہوا وہی موضع ترجمہ، یہی ترجمے کی جگہ ہے، لینا اطالت النبی القیامہ، کیونکہ اللہ کے نبی کا قیام کو لمبا کرنا، بحسب ظاہری کانت مشتملۃ علی قراءۃ الدعاء والقرآن، وقد علم ان الدعاء عقیب الافتتاح قبل القراءۃ، آپ ہاں بھئی لمبا قیام کیا نا، تو یہ لمبا کیا کیسے ہوا؟ کیونکہ یہ مشتمل تھا دعا پڑھنے پہ اور قرآن پڑھنے پہ، وقد علم، اور تحقیق جو ہے وہ معلوم ہے کہ دعا جو ہوتی ہے وہ عقیب الافتتاحی، نماز کے آغاز کے بعد ہوتی ہے، قراءت سے پہلے ہوتی ہے۔ فصدق علیہ باب ما یقول بعد تکبیری، تو آدمی کیا کہے گا تکبیر کے بعد، پیچھے والا باب اس پر صادق آ گیا، اور یہ آگے والا جو بابن ہے یہ اس پچھلے باب کے متحد ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ چلیں آگے اور بات کی ہوئی ہے، یہ صلاۃ کسوف کی آپ جو ہے نا مین بات آپ ادھر پڑھیں گے، میرے خیال وہ ہماری کتاب رہتی ہے نا، ہاں جی، اس میں یہ لکھا ہے علماء صاربۃ الحدیث والوارث فی کیفیت صلاۃ الکسوف من الاقتصار علی رکعتین کما فی حدیث ابی بکر وغیرہ، وصلاۃ رکعتین فی کل رکعۃ واربع فی رکعۃ وخمسۃ عشر فی ثلاث کما فی المستدرک، فمال الحنفیہ الی ما هو المعہود فی کل صلاۃ من الرکوع الفائت فی کہتے ہیں کہ وہ جو صلاۃ کسوف والی جو نماز ہے نا، اس میں احادیث مختلف ہیں، کسی میں کہ 2 رکوع کیا آپ نے، کسی میں اتنے کیے، کسی میں اتنے کیے، تو ہم نے کہا جو اصل نماز والا رکوع ہے نا، ایک رکوع ہم وہی لیتے ہیں، چھڈو ان کنوں لئیے، ایک حدیث میں دو رکوع، ایک میں اتنے کنوں لئیے ان بھائی، لہذا ہم جو عام ٹرینڈ ہے، جو عام نماز ہے، ہم اسی کو لیتے ہیں، ہم کسی کو بھی نہیں لیتے۔ چلیں رافع البصر الی الامام فی الصلاۃ، نماز میں امام کی طرف نگاہ بلند کرنے کا بیان، یہ باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے، اب نماز کا طریقہ پڑھ رہے ہیں نا، باجماعت بندہ نماز پڑھتا ہے تو پیچھے جماعت کے حوالے سے مختلف چیزیں آ گئیں، اب نماز کے جو آداب ہیں، اب آپ کھڑے ہیں تو کہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے، یہ امام بخاری رحمہ اللہ مسئلہ جو ہے نا، اب بعد نے یہ کہا ہوا ہے کہ جہاں پہ سجدہ کرنا ہوتا ہے وہیں جو ہے وہ دیکھنا ضروری ہے،
ادھر ہی دیکھنا چاہیے. تو امام بخاری کہہ رہے ہیں نہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. آپ امام کی طرف بھی اگر دیکھیں تو اس سے خشوع متاثر نہیں ہوتا سامنے دیکھنے سے. یہ بھی بعض اہل علم جو ہیں وہ قائل ہیں اس چیز کے کہ بھئی اگر آپ نیچے نہ بھی دیکھیں سامنے دیکھ لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. باب رفع البصر الی الامام فی الصلاۃ. اب نیچے وہ دلائل دے رہے ہیں. عائشہ نے کہا اللہ کے نبی نے کہا، اللہ کے نبی نے فرمایا فی صلاۃ الکسوف، صلاۃ کسوف میں، رأیت جہنم، میں نے جہنم کو دیکھا، یحتم بعضها بعضا، بعض کو جو ہے نا وہ کھا رہا ہے، توڑ رہا ہے. حاتم یا حتم توڑنا ہوتا ہے نا، یعنی حین رأیتمونی، جب تم نے مجھے دیکھا، تاخرت، میں پیچھے ہٹا. اب جہنم ظاہر بات ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سامنے دکھائی گئی تھی نا، سامنے قبلے میں آتا بھی ہے کہ آپ نے سامنے دیکھا تھا. اب آپ ایک بندہ نیچے دیکھ رہا ہے، سامنے والی چیز نظر تو نہیں آئے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ سامنے دیکھ سکتا ہے. اب ظاہر بات امام کے پیچھے جو لوگ ہیں تو سامنے ان کے امام ہے نا. اب رفع البصر الی الامام فی الصلاۃ ثابت ہو گیا، بندہ سامنے جو ہے وہ دیکھ سکتا ہے، تو اسے خشوع متاثر نہیں ہوتا. پڑھیں. ابھی جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نیچے ہی دیکھنا ہوا، اب اس کی کوئی نہ کوئی وجہ جسٹیفیکیشن کر دیتے ہیں، تو کر دیتے ہیں. مثلا یہ مجبوری تھی، اچانک کوئی چیز انوکھی آ گئی تو آپ کو دیکھنا پڑ گیا، یہ اس طرح کی جو باتیں بہرحال اور بھی دلائل جو ہیں امام بخاری رحمہ اللہ بھی دینے لگے ہیں. ہاں جی پڑھیں. اچھا، ابو معمر سے مروی ہے، انہوں نے کہا ہم نے کہا خباب سے، کان رسول اللہ یقرأ فی الظہر والعصر، کیا اللہ کے نبی ظہر عصر میں قرات کرتے تھے، پڑھتے تھے؟ انہوں نے کہا نام ہاں. فقلنا، ہم نے کہا بیما، کس چیز کے ذریعے، کون تم تعریفون ذالک، یہ چیز تم پہچانتے تھے؟ انہوں نے کہا باضطراب لحیتہ، آپ کی داڑھی کے ہلنے کی وجہ سے. اب ظاہر بات سامنے کوئی بندہ ادھر منہ کر کے کھڑا ہے، کوئی پڑھ رہا ہے، اور پیچھے سے بندہ اوپر دیکھتا ہے سامنے، تو پھر نظر آتا ہے نا کہ داڑھی جو ہے وہ اس کی ہل رہی ہے یا کچھ پڑھ رہا ہے. سمجھ آئیے بات؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری یہ کہہ رہے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ سامنے امام کو دیکھ سکتا ہے. پڑھیں. اچھا، اس پہ بھی عجیب و غریب باتیں، بعد میں لکھا ہوا ہے بھئی ہو سکتا ہے بندہ نماز سے لیٹ ہو گیا ہو تو جو ہے نا اس نے دیکھا ہو آ کے اللہ کے نبی کو، ٹھیک ہے، نماز سے باہر جو ہے وہ دیکھا ہو، نماز سے باہر دیکھا ہو. اچھا، عجیب سی باتیں لکھی ہوئی ہیں. ہاں تو بھائی اس کو پھر وضاحت کرنی چاہیے. ادھر اس طرح کی بات ہوتی، بندہ کہتا ہے یار میں ایک دن نماز تو رہ گیا سی، لیٹ ہو گیا سی، تو میں جناب کھلوگ میں غور کرتا رہا تو اللہ کے نبی داڑھی ہلدی پئی تھی، پھر وہ اس طرح کی بات اس نے کرنی تھی. کیا کہتے ہو؟ پھر ایسی بات نہیں کرنی تو اس نے، یا پھر اس نے یہ کہنا اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا ہوا ہے ہاں کہ قرات جو ہے وہ کی جاتی ہے. یار ہم خود کرتے تھے، اللہ کے نبی خود کرتے تھے، نماز کے اندر ہمیں کیسے پتہ ہے کیسے، وہ تو چپ کر کے پڑھتے ہیں. پھر اس طرح کی بات آگے، اس طرح کا جواب آتا ہے. پڑھیں. میں نے سنا عبداللہ بن یزید سے وہ خطبہ دے رہے تھے، انہوں نے کہا حدثنا البراء، ہمیں برا نے بیان کیا، وکان غیر کذوب، اور وہ جھوٹ بولنے والے نہیں تھے. مطلب یہ ویسے جو ہے نا وہ کسی چیز میں تاکید اور کیا کہتے ہیں تاکید کے لیے کسی کی ویسے جو ہے نا بندہ بول دیتا ہے، یہ تصدیق کے لیے. انہم کانوا، جیسے ہم کیا دیتے ہیں نا، کیسے کوئی بندہ بات کرے بندہ قسم ساتھ اٹھا دیتا ہے پختگی پیدا کرنے کے لیے. میرا خیال اس سینس میں یہ لفظ بول دیتے ہیں ساتھ ہی نا، یار بندہ جھوٹا نہیں سیے گا، حالانکہ وہ ہوتا نہیں ہے، نہ ہی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں. انہم کانوا اذا صلوا مع النبی، بے شک وہ لوگ جب اللہ کے نبی کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، فرفع راسہ من الرکوع، پھر آپ اپنا سر اٹھاتے رکوع سے، قاموا قیاما، لوگ کھڑے ہوتے، کھڑا ہونا، حتی یروہ قد سجد، یہاں تک کہ وہ آپ کو دیکھتے تحقیق آپ نے سجدہ کر لیا. ٹھیک ہے. اب وہ کہتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کہ بھائی دیکھیں وہ دیکھ رہے ہیں نا کہ لوگ جو ہیں وہ اللہ کے نبی کو، اصحاب رسول کے آپ سجدے میں پڑ گئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ بندہ جو ہے وہ آگے دیکھ سکتا ہے، سجدے کی جگہ پہ دیکھنا ضروری نہیں ہے. اچھا، یہ والی جو بات ہے نا یہاں تک کہ لوگ آپ کو دیکھتے کہ آپ نے سجدہ کر لیا. اب یہ اگلی صف جو ہیں وہ تو مطلب ان کو امام نظر آتا ہے ایک بات، اور ویسے یہ منہ نیچے بھی ہو پھر بھی پتہ چل جاتا ہے بندہ سجدے میں چلا گیا ہے، کیونکہ حرکت جو ہے نا دائیں بائیں کی حرکت ہے، اگر آپ سامنے بھی دیکھتے ہیں تو پھر بھی نظر مخصوص ایریا تک پہنچتی ہے اور وہاں سے حرکت محسوس ہوتی ہے کہ بندہ جناب اٹھ گیا، کھڑا ہو گیا. اب میں یہاں پہ نیچے دیکھ رہا ہوں دائیں بائیں سے کوئی یہاں سے گزرتا ہے، مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی گزرا ہے. اب یہ نہیں ہے، اب یہ دیکھیں گزر رہے ہیں.
سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی، تو یہ مطلب نیچے دیکھنے سے بھی پتہ چل جاتا ہے یہ جو حدیث ہے اس میں جو بات ہے، یہاں کو سامنے دیکھنا ضروری نہیں ہے۔ آگے بہرحال وہ حدیث واضح ہیں جو جیسے کہ یہ نیچے حدیث آ رہی ہے سامنے دیکھنے پہ۔ ان عبداللہ ابن عباس نے کہا خاصبت الشمس، سورج گرنے لگ گیا اللہ نبی آپ کے زمانے میں، بس اللہ آپ نے نماز پڑھی، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ رہینا کا ہم نے آپ کو دیکھا تناول شیئن، آپ نے کوئی چیز لی ہے، فی مقامی کا اپنے کھڑے ہونے کی جگہ میں، ثم رہینا کا تکا کہا تھا، پھر ہم نے دیکھا آپ کو آپ پیچھے ہٹیں، آپ نے کہا انی رأیت الجنہ، میں نے جنت کو دیکھا، فتناولت منہا انقودن، میں نے اس میں سے اس کا ایک گچھا جو ہے نا وہ لیا، یعنی لینے کی کوشش کی، فتناولت لینے کی، ہاں جی اچھا انہوں نے، اور یہ ٹھیک ہے جو میں نے ترجمہ کیا ہے نا، انہوں نے اور کیا ہے فتناولت، تناول کا معنی الاخذ واخذ ہوتا ہے، پیچھے آ گیا ہے نا اگر میں لیتا تو ادھر ہے لو، پیچھے آ گیا نا لو اطرات علیہ لجیتکم بکتاف، اگر میں جرت کرتا تو میں لے آتا۔ اچھا ادھر ہے لکھا ہوا ہے انہوں نے حاشیے میں کہ ادھر کیسے کیا دیا فتناولت منہا، میں نے ایک لیا، کہتے ہیں تناول والاخذ، فإن قلت كيف اثبت اولا ثم قال لو اخذت قلت وتناول هو التقلب في الاخذ، آگے پتہ نہیں کی لکھا نے واظہارہ فی الاخذ، آگے لفظ دینا ساتھ ملا ہوا ہے لل اخذ حقیقتا ویقال معنی تناولت لنفسی، اچھا کہتے ہیں یہ بھی مطلب ہے میں نے اپنے لیے لیا، ولو اخذت لکم لاکلت منہ، اگر میں تمہارے لیے لیتا تو وہ تم کھا لیتے، اور یہ بھی کہا گیا اس کا معنی فارت تناول، میں نے لینے کا ارادہ کیا، والارادۃ مقدرۃ ومعنی ولو اردت الاخذ لاخذت ولو اخذت لاکلت منہ ما بقیت الدنیا، اب بس یہ بات ٹھیک ہے۔ فقال آپ نے انی رأیت الجنہ فتناولت منہا انقودا، ٹھیک ہے میں نے اس میں سے لینے کی کوشش کی گچھا، ولو اخذت، اور اگر میں لے لیتا لاکلت منہ تو تم اس سے کھاتے ما بقیت الدنیا، جب تک دنیا باقی رہتی، مطلب یہ کہ میں نے کوشش کی ہے یا لینے کا ارادہ کیا لیکن لیا نہیں، لینے کا ارادہ کیا، بھائی ارادہ بھی کیا جائے نا تو وہاں بھی اس طرح کا لفظ جو ہے نا وہ بول دیا جاتا ہے، یعنی جو جس کام کا آپ ارادہ کر رہے ہیں وہ کام بذات خود، اور ارادہ وہاں پہ آپ ذکر نہیں کرتے، پیچھے بھی کئی حدیث آپ نے پیچھے پڑھی ہیں جس میں بندہ ارادہ کر رہا ہوتا ہے، وہاں پہ وہ فعل جو ہے نا وہ بیان کر دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال اس میں اس کی دلالت ہے واضح طور پہ کہ بندہ جو ہے وہ سامنے دیکھ رہا ہے۔ انس بن مالک نے کہا صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم رقی المنبر، اللہ کے نبی نے نماز پڑھائی، پھر آپ ممبر پہ چڑھے، فاشار بیدیہ قبلۃ المسجد، پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے مسجد کی قبلے کی طرف اشارہ کیا، آپ نے کہا لقد رأیت وانا منذ صلیت لکم الصلاۃ الجنۃ والنار ممثلتین فی قبلۃ ھذا الجدار، میں نے اب دیکھا ہے جب سے میں نے تمہیں نماز پڑھائی ہے، اب میں نے دیکھا ہے جنت اور آگ کو ممثلتین، ان کو تصویروں کی شکل میں پیش کیا گیا تھا، اے مصورتین، اوپر لکھا ہوا ہے چھوٹا سا، فی قبلۃ ھذا الجدار، اس دیوار کے قبلے میں۔ اب یہ دیکھنا سامنے چیز ہے نا، سامنے تصویر ہے، اب بندہ سامنے دیکھ رہا ہے تو پھر اگر سامنے دیکھنے سے خشوع متاثر ہوتا ہے تو نماز خراب ہوتی ہے، پھر آپ نہ دیکھتے، فلم آرا کالی یومی، یا پھر آپ یہ کہتے ہیں بھئی میرا منہ تو نیچے تھا، فرشتے نے مجھے کہا سامنے دیکھ آپ کو چیز دکھانی ہے، سمجھ آئیے؟ یہ بھی کہا جا سکتا ہے پھر بھئی فلم آرا کالی یومی، میں نے کوئی دن نہیں دیکھا، جو آج کے دن کے معنی دو فی الخیر، خیر میں اور شر میں، ثلاثاً آپ نے یہ 3 دفعہ بات کہی، مطلب کوئی دن خیر کے لحاظ سے جس میں نے بہت زیادہ خیر دیکھی ہو، کوئی اور دن نہیں تھا آج میں نے بہت زیادہ خیر دیکھی، اور شر کے لحاظ سے بھی کوئی دن اور نہیں تھا جس میں مطلب میں نے بہت زیادہ شر دیکھی ہو، یعنی آج میں نے بہت زیادہ جو ہے نا شر دیکھی۔ خیر سے مراد جنت، اور جنت کی جو کیا کہتے ہیں تفصیلات ہیں جو آپ نے مشاہدہ کی، اور شر سے مراد جہنم ہے، اور جہنم کے بارے میں جو مختلف باتیں مختلف چیزیں آپ نے مشاہدہ کی۔ چلیں تو باب رفع البصر الی الامام فی صلاتی، یہ امام بخاری رحمہ اللہ ثابت کرنا چاہتے تھے، اور یہ نیچے حدیث ہیں، میں نے بتا دیا ان کا کیا ربط ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نہیں نیچے ہی دیکھنا ہے، وہ اس کی کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن، اس کی کوئی نہ کوئی توجیہ وہ کر دیتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کوئی بھی چیز ہے آپ اس کی توجیہ تو کر سکتے ہو، توجیہ کی جا سکتی ہے، بہرحال ان کی واضح دلالت ہے سامنے دیکھنے پہ، پڑھیں۔ اور کہیں ایسی حدیث واضح نہیں آتی کہ آپ نے جب نماز میں کھڑے ہونا آپ نے نیچے ہی دیکھنا ہے، آپ نے اوپر نہیں دیکھنا ہے، اگر اس پہ واضح ایسی حدیث آ جائے یا آتی ہو تو پھر ہم یہ کہہ دیں کہ بھئی یہ جو حدیث ہیں ہاں ان کو نہیں لیتے، کیونکہ اس کے اوپر واضح ہدایت آ گئی ہے کہ آپ نے نماز میں جب کھڑے ہونا تو آپ نے نیچے دیکھنا ہے، کیونکہ اس پہ واضح نہیں ہے تو اس لیے اہل علم کا پھر اس پہ اختلاف ہے۔ باب رفع البصر الی السماء فی الصلاۃ، نماز میں آسمان کی طرف نگاہ اٹھانے کا بیان، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ہے نا سامنے بندہ دیکھ سکتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں اوپر دیکھ سکتا ہے۔
اب یہ اگلے باب سے بھی مجھے جو بات سمجھ آئی ہے نا ضمن میں، میں رات کو غور کر رہا تھا کہ یہ ہے کہ بندہ سامنے دیکھ سکتا ہے، کیونکہ دیکھیں پہلا آپ نیچے دیکھ رہے ہیں، اگلا سٹیپ پہ سامنے دیکھ رہے ہیں، پھر یہاں سے بندہ اوپر دیکھتا ہے، ٹھیک ہے. اب ایک بندہ نیچے دیکھ رہا ہے نا، اس کا اوپر دیکھنے کا امکان میں کہتا ہوں بہت کم ہے. ایک میں مثال دیتا ہوں، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. ایک اگر کسی کو کہہ دیا جائے نا کہ آپ نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے ہلنا نہیں ہے، تو پھر وہ ایسے کر سکتا ہے کہ یہاں دائیں بائیں تھوڑا سا دائیں بائیں ہو لیکن دور نہ جائیں. سمجھ آئیے. اور اگر آپ کہہ دیا جائے کہ بھئی آپ تھوڑا سا جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں دائیں بائیں آپ جا سکتے ہو لیکن زیادہ دور نہیں جانا، اب اس کا امکان ہے زیادہ دور جانے کا. بھئی وہ کہے میں تھوڑا سا ادھر آگے گیا تھا، بس جاتے جاتے آگے ہی نکل گیا میں، ٹھیک ہے. آپ اوپر والے منزل میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو کہہ دیا جائے بھئی کمرے سے باہر نہیں جانا، اچھا یہاں امکان ہے کہ آپ یہاں اوپر والے منزل پہ گھوم پھر کے ادھر آ جائیں گے، ایسے ہی ہے. ہاں جی. اگر آپ کو کہہ دیا جائے کہ مدرسے سے باہر نہیں جانا، تو آپ یہاں پہ امکان ہے کہ آپ گیٹ پہ جائیں گے اور تھوڑا سا باہر دیکھیں گے کچھ چیز لینے کے لیے، ٹھیک ہے. تو یہاں بھی ایسے ہی ہے، جب ایک بندہ جو ہے وہ سامنے نیچے دیکھ رہا ہے، اب اس کے اوپر دیکھنے کا امکان بہت کم ہے، وہ نہیں دیکھے گا. لیکن جب سامنے دیکھنے سے یہ امکان ہے کہ بندہ جناب، کیونکہ سامنے سے اگلا سٹیپ اوپر دیکھنا ہے تو بندہ اوپر بھی دیکھ لے. تو پھر یہ باب رفع البصر الی السماء فی الصلاۃ، نماز میں آسمان کی طرف نگاہ بلند کرنے کا بیان. مطلب آپ نے یہ کہا کہ یہ نہیں کہ آپ سامنے، اس کا مطلب اگلا سٹیپ جو اوپر ہے کہ آپ اوپر بھی دیکھیں، اوپر نہ دیکھیں. انس بن مالک حدثهم قال قال النبی ما بال اقوام، لوگوں کا کیا مسئلہ ہے، ما بال اقوام یرفعون ابصارهم الی السماء، وہ اپنی نگاہیں آسمان کی طرف بلند کرتے ہیں، فی صلاتہم، اپنی نماز میں. فاشتد قولہ فی ذلک، آپ کی بات اس کے بارے میں بڑی سخت ہو گئی. حتی قال، یہاں تک کہ آپ نے کہا لینتہن عن ذلک، یا لینتہین، یا لینتہن، لینتہین باہر لکھا ہوا ہے، وہ ضرور بھی ضرور بات آ جائیں اس سے، او لتخطفن ابصارہم، یا پھر ان کی نگاہوں کو چک لیا جائے گا. آپ نے کہا یار میں سمجھاتا ہوں بات ہی سمجھ نہیں آتی. پھر لوگ جو ہیں وہ اوپر جو ہیں وہ دیکھتے ہیں، اوپر دیکھنے کا کیا تک بنتا ہے، ضرور آپ بعد آ جاؤ، نہیں تو یہ نہ اللہ تعالیٰ نگاہ سلب کر لیں. چلیں نماز میں التفات کا بیان. اب آداب ہے نا، نماز کے آداب ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ آپ نیچے دیکھیں، ٹھیک ہے، سامنے بندہ امام کو دیکھ سکتا ہے، امام بخاری کے مطابق جو ہے نا، اور اوپر آپ نہیں دیکھ سکتے، اور دائیں بائیں بھی نہیں دیکھنا چاہیے. ایسے بھی سامنے کھڑے ہو تو بندہ جناب ادھر دائیں والے کو دیکھنے لگ پڑے وہ کیا کر رہا ہے، بائیں والے کو دیکھنے لگ پڑے بھائی وہ کیا کر رہے ہیں، سری کما کے، ٹھیک ہے، یہ نہیں کرنا ہے. نماز میں التفات کا بیان. عن عائشہ قال سألت رسول اللہ، میں نے اللہ کے نبی سوال کیا، عائشہ نے کہا عن الالتفات فی الصلاۃ، نماز میں التفات کے بارے میں. آپ نے کہا ہوا اختلاس، یہ جو ہے نا یہ چھین لینا ہے، یختلس شیطانوں، جو شیطان چھین لیتا ہے، من صلاۃ العبد، بندے کی نماز سے. مطلب یہ کہ دائیں پہ بندہ دیکھے گا تو توجہ جو ہے وہ بٹے گی. اب ظاہر بات ہے میں کام کر رہا ہوں، اب میری اگر میں یہاں پہ سبق پڑھا رہا ہوں، اگر میری تو کتاب کے اوپر نگاہ ہے تو میری توجہ کتاب کے اوپر ہوگی، اور میرا دماغ جو ہے وہ کام کرے گا کتاب کے حوالے سے، میں غور و فکر کروں گا. اور اگر میں دائیں بائیں دیکھوں، یہاں پہ کوئی گزر رہا ہے نا، میں ادھر منہ اٹھا کے دیکھوں گا، تو اب میرا دماغ جو ہے وہ اس کے بارے میں سوچے گا نا، اس کے بارے میں ورک کرے گا، کتاب پر غور نہیں کرے گا، تو توجہ میری ہٹ جائے گی. تو یہ چیز ہے، آپ جو کام کر رہے ہو آپ اس کے اوپر توجہ کرو، دائیں بائیں نہ دیکھو. چلیں اللہ کے نبی نے اپنی چادر میں نماز پڑھی، ایک چادر میں، فی خمیصۃ لہا اعلام، جس پر نشانات تھے. تو اب نگاہ پڑی تو آپ کی جو توجہ ہے وہ چادر کے جو ہے نا وہ نشانات پہ کی طرف چلی گئی، اور اس پہ غور و فکر ذہن میں آ جاتے ہیں نا کہ بھئی یہ کس طرح کے یہ پھول بوٹے ہیں. تو آپ نے کہا شغلنی اعلام ہادی، اس کے نشانات نے مجھے مصروف کر دیا. اذهبوا بها الى ابی جہم، اس کو ابو جہم کے پاس لے جاؤ. واتونی بانبجانیۃ، اور انبجانیہ جو سادہ چادر ہے وہ مجھے لا دو، وہ اس نے دی تھی نا. آپ نے کہا یہ واپس کر دو اس کو، بولو یہ پھول بوٹوں والی ہے تو میں نے لے کے نماز پڑھنی ہوتی ہے، تو توجہ میری جو ہے نا وہ بڑھتی ہے، اس لیے. چلیں اچھا، پھر آگے استثناء کر دیا کہ التفات اچھا نہیں ہے، لیکن اگر کوئی مسئلہ بن جائے تو پھر بھائی ٹھیک ہے،
اگر کوئی مسئلہ بن جائے تو پھر ٹھیک ہے. اب یہ نہیں کہ بندہ جناب ہوتے ہی سیدھا ہی دیکھی آوے. اب جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، میں چھوٹا تھا، میں نماز پڑھا رہا تھا، وہ بابا جی پیچھے جناب تراویحیں پڑھا رہا تھا نا، تو بابا جی ڈگ پہ. اب مجھے تو نہیں پتہ تھا، تو بعض لوگ اٹھا کے لے گئے، میں چپ کر کے تھلے منہ سڑ کے جناب پڑھاتا رہا. مجھے بعد میں کسی نے کہا کہ بھائی آپ نے مختصر کر دینا تھا یا سلام پھر دینا تھا. وہ نماز کے اندر بابا جی اگلی صاحب میں گر گئے تھے، آپ کو پتہ نہیں. میں نے کہا نہیں، میں تیانہ نماز پہ پڑھنا تھا، مینوں کیوں پتہ ہے. ٹھیک ہے ہاں جی. اور ویسے بہتر یہ ہو، اور میرا خیال بہتر یہ چیز ہے، اگر چھوٹے بچوں کو اگر بندہ نماز پہ لگاتا ہے نا تو اس کو آداب بھی سکھانے چاہیے. بھئی نماز کے یہ آداب ہیں اور نماز کے یہ طریقہ کار ہیں، اور نماز میں اگر کوئی یہ مسئلہ پیش آ جائے تو آپ نے اس کو ایسے دیکھنا ہے. نماز کے مسائل سارے اس کو بتانے چاہیے. اب یہ نہیں ہے کہ صورتیں یاد کرا کے آگے کھڑا کر دو اور بعد میں کوئی مسئلہ پیش آ جائے. جیسے میں نے آپ کو شاید پہلے بھی بتایا، مجھے کھڑا کر دیا آگے، اور کیا ہوا، میں گھبرایا ہوا تھا، چھوٹا سا تھا میں، تو بڑی مسجد تھی. اب دوسری رکعت میں بھی میں کھڑا ہو گیا، سپیڈ کے ساتھ میں پڑھتا رہا. دوسری رکعت میں بھی جناب نہ بیٹھ کے سلام پھیرنا تو میں کھڑا ہو گیا. پیچھے سے لوگ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. میری جانے بلا سبحان اللہ کا کی مطلب ہے؟ ہاں میں جناب سورہ فاتحہ بھی ٹپ گیا گا. پھر پیچھو بابے نے کیا، چھوٹے بہ جا، تیجی رکعت ہی سلام پھیرنا ہی ہونا. پھر میں تھلے بیٹھا، سلام پھیرے سارے ہنس کے. تو پہلے بتا دو کہ بھی اگر آپ بھول جاؤ جب سلام پھیر کیا کہتے ہیں سبحان اللہ کہیں تو پھر سمجھ جاؤ کہ غلطی کی ہے. کھڑے ہو جاؤ تو بیٹھنا ہے. بچوں کو بتا دو، ٹھیک ہے. حال یلتفت لامر ینزل بہ، کہ آدمی التفات کر سکتا ہے کسی ایسی چیز کی وجہ سے، ینزل بہ جو اترے یعنی پیش ہے، او یرا شیئا، یا آدمی کوئی چیز دیکھتا ہے، او بساقا یا تھوک وغیرہ، فی القبلۃ قبلے میں. سال نے کہا التفت ابو بکر نے، ابو بکر نے التفات کیا، جھانکا. فران نبی، التفات کا معنی جھانکنا ہوتا ہے بھائی، آگے کہیں گے بار بار التفات تر. فران نبی فران نبی، پھر انہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا. تو مطلب یہ ہے کہ بعض استثنائی صورتیں بھی ہیں، اگر کوئی لگے کوئی مسئلہ پیش آ گیا تو پھر بندہ جو ہے وہ دائیں بائیں دیکھ سکتا ہے. پڑھیں. اب یہ چونکہ یہ ایک دفعہ نا، اچھا یہ پتہ نہیں ہوتا، اس کے بعد کی بات ہے، میں کسی گاؤں میں تراویح پڑھانے کے لیے گیا. میں باہر نا کھلے میدان میں تراویح پڑھا رہا تھا، تو وہاں پہ سانپ نکل آیا. بات بتائیے میں نے آپ کو پہلے؟ اچھا نہیں بتائی. تو وہاں پہ سانپ نکل آیا اور نا وہ سانپ سامنے آ کے بیٹھ گیا. میرے نماز یہ جہاں پہ میرا مصلی تھا نا، باہر کھیتوں میں مسجد تھی، وہاں سے ایک دو مصلی چھوڑ کے وہاں سانپ بیٹھا ہوا تھا. اچھا میں آرام سے کون سے نا جناب سپیڈ کے ساتھ پڑھائی جا رہا ہوں. وہ ایک بندہ جو ہے نا وہ جلدی سے وہ روشنی بھی اتنی نہیں تھی، میرا خیال چاند کی روشنی تھی، وہ جلدی سے آگے بڑھا، اس نے اینٹیں ماری. جب وہ آگے بڑھا نا اینٹیں مار رہا تھا، اس وقت بھی میں نے توجہ نہیں دی. میں نے کہا پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا، پاگل ہو گیا. اچھا میں چپ کر کے نا آرام نہ پڑھتا رہا. اس نے دو چار اینٹیں مار کے نا تو وہ پیچھے آ کے وہ بھی کھڑا ہو گیا. اچھا مجھے نہیں پتہ تھا، میرا خیال ہے کہ میں دل کر نماز سب دیکھ لیں، نماز چھڑ دینا میں، ٹھیک ہے. اچھا میں نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد نا میں نے پوچھا کیا مسئلہ، اس کو آرام سے اس نے بولا وہ دیکھو. میں نے کہا یہ سب کتوں آ گیا، سمجھ آئیے. تو یہ چونکہ یہ مسئلے اتنا نہیں علم نہیں ہوتا، تو اس لیے بھی انسان کی زندگی کا مسئلہ ہے، جان کا مسئلہ ہے. تو اگر کوئی ایسے کوئی لگے تو بندہ جو ہے وہ دائیں بائیں دیکھ سکتا ہے. پڑھیں. عن ابن عمر انہ قال رہا، آپ نے پڑھ لیا ٹھیک ہے. را رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخامتاً فی قبلۃ المسجد، اللہ کے نبی نے فضلہ دیکھا، ناک کا جو ہے رینٹ ترما کرتے، فی قبلۃ المسجد، مسجد کے قبلے میں. وہ یصلی بین یدی الناس، اور آپ نماز پڑھا رہے تھے، لوگوں کے سامنے نماز پڑھ رہے تھے. فاتحہ، آپ نے اس کو کھرئی دیا. ثم قال، پھر آپ نے کہا حین انصرف، جب آپ پھرے، ان احدکم اذا کان فی الصلاۃ، تم میں سے ایک جب نماز میں ہوتا ہے، فإن اللہ قبل وجهہ، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کے سامنے ہوتے ہیں، قبلے کی طرف. فلا یتنخمن احد قبل وجهہ، تو وہ جو ہے نا بلغم شلغم نہ پھینکے چہرے کی طرف فی الصلاۃ، نماز میں. پڑھیں جی.
اور نخامہ کا معنی وہی ریٹ نہیں کرنا، بلغم ہی آپ نے ترجمہ کرنا ہے۔ نخامہ بلغم کسی نے توک چھوڑ دیتی نا، بساک کا لفظ ہے نا، وہ بلغم پھینکی ہوئی تھی۔ ہاں جی۔ اخبرنی انس بن مالک قال بینما المسلمون فی صلاۃ الفجر، ایک دفعہ مسلمان فجر کی نماز میں تھے، لم یفجاہم الا رسول اللہ، اچانک ان کے پاس اللہ کے نبی آ گئے۔ یہ لم یفجاہم الا رسول اللہ، اس کا ترجمہ آپ نے ایسے ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچانک ان کے سامنے اللہ کے نبی آ گئے، کشف سترہ حجرت عائشہ، آپ نے عائشہ کے حجرے کا پردہ ہٹایا، فناظر الیہم، آپ نے ان کو دیکھا، وہ ہم صفوف اور وہ صفوں میں تھے، فتبسم، آپ مسکرائے، یسا کو آپ ہنس رہے تھے، حدیث آپ نے پیچھے پڑھی تھی، ٹھیک۔ اب یہ ساری چیزیں بیان کر رہے ہیں۔ وناکسا ابو بکر انس بن مالک اللہ کے بہی، ابو بکر لوٹے، اپنی ایڑیوں پہ پیچھے ہٹے، لیاسر لہو الصفا، تاکہ آپ کی وجہ سے صف میں شامل ہو جائیں اور آپ امامت کرائیں۔ فظنّ انہ یرید الخروج، وہ سمجھے ابو بکر کہ آپ نکلنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ وہم المسلمون ان یفتتنوا فی صلاتہم، اور مسلمانوں نے ارادہ کیا کہ وہ اپنی نماز میں فتنے میں پڑ جائیں، مطلب یہ کہ توجہ ساری جو ہے نا وہ آپ کی طرف چلی گئی۔ اب ٹھیک ہے، اب یہ مسئلہ پیش آیا نا، اللہ کے نبی آئے تو اللہ کے نبی کی وجہ سے لوگ سامنے دیکھ رہے ہیں۔ فاشار الیہم، آپ نے اشارہ کیا، سامنے وہ ایک طرف دروازہ ہوگا نا، یا برحال سب لوگ اپنے سامنے نہیں دیکھیں گے، کچھ لوگ تو ایک سائڈ پہ ہیں، وہ دیکھیں گے تھوڑا سر گھما کے دائیں طرف، سمجھ آ رہی ہے۔ فاشار الیہم، آپ نے اشارہ کیا، اتموا صلاتکم، کہ تم اپنی نماز پوری کرو، بارق سترہ، اور آپ نے پردے کو کیا کہتے ہیں لٹکا دیا، چھوڑ دیا۔ وتوفی من آخر ذلک اليوم، اور اس دن کے آخر میں آپ فوت ہو گئے۔ چلیں، دروازہ بند کر دیں صحیح طرح بھائی۔ ہاں جی